جہلم کا اجتماع کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے کہ جو پہلے نہیں آئے وہ اب آ جائیں اور ایصال ثواب کریں. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جب قبروں میں جائیں گے تو گناہگار ہوں گے مگر پاک صاف ہو کر نکلیں گے. یہ وہ ایصال ثواب ہے, یہ وہ تحائف ہے جو لوگوں نے ان کو بھیجے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں لہٰذا آج کے اجتماع میں انشاءاللہ ایصال ثواب بھی کریں گے. اور جو محبت جہانگیر بدر صاحب کو مجھے پرچی کی آئی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے تھی. سلطان بابو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بڑے شوق سے بڑے عقیدت سے سنا کرتے تھے. انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آئیے دیوبندی مسلک اور وہابی سلفی مسلک یا اپنے آپ کو اہل حدیث اور غیر مقلد کہنے والے، ان کے درمیان ایک بہت عظیم فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہابی اپنے آپ کو کہنے والے، سلفی کہنے والے، اہل حدیث غیر مقلد، یہ اگرچہ اپنے عقائد میں بہت ہی گندے ہیں. ایسے عقائد ہیں جو بالکل قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں، جس کی بنیاد پر ہم سنی ان سے اختلاف کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اکیلے میں بولتے ہیں وہی بات مجمع میں بھی بولتے ہیں. اپنی تحریروں میں، تقریروں میں وہی بات کہتے ہیں جو اپنی پرائیویٹ گفتگو میں کہتے ہیں. کیا مزار پر جا کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جا کر کے دعا مانگنے گویا کہ آپ کا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ مبارک اور متبرک جگہ ہے اور یہاں دعا قبول ہوتی ہے، جبکہ بات ایسی نہیں. آپ کو کس نے بتایا کہ وہ متبرک اور مبارک جگہ ہے؟ قرآن میں، حدیث میں ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ ولی کا مزار ہے، آپ کو کیا معلوم ولی ہے کہ کتا سویا کہ بلی ہے؟ لوگوں نے کتے کے بھی مزار بنائے، بھینسے کے بھی مزار بنائے، بکریاں مار کے، گھوڑے شاہ کا بھی مزار ہے، کھوتے شاہ کا بھی مزار ہے. وہ کیسے مبارک اور متبرک ہو گیا وہ؟ ہاں، بغداد میں نہیں ہے شیخ عبد القادر جیلانی، پتہ نہیں کہاں ٹریول کر رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، خبر میں تھوڑی ہے. لیکن دیوبندی حضرات یہ اتنے شریر ہے، ایسی منافقت ان میں ہے کہ عوام کے سامنے کچھ اور، اپنی نجی محفلوں میں کچھ اور. عوام کو دکھانے کے لیے صلاۃ و سلام میں کھڑے ہو جائیں گے، نیاز میں شریک ہو جائیں گے، مزارات پہ حاضری دے دیں گے، اور اپنی محفلوں میں ان اعمال کے خلاف باتیں کریں گے اور مذاق بھی اڑائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دو. تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیے، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیے. انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے. تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ منافقت ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے، مولانا طارق جمیل ہو یا کوئی اور دیوبندی عالم ہو یا کوئی اور دیوبندی مقرر ہو، جب تک اپنے غلط عقائد سے رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے، چاہے سنیوں کو دکھانے کے لیے کچھ بھی عمل کر لے، چاہے مزارات پہ حاضری دے دے، ان کے وسیلے سے دعائیں کرے، صلاۃ و سلام میں شریک ہو جائے، محفل میلاد میں شریک ہو جائے، ان کی باتوں پہ ہرگز نہ آنا جب تک ان سے توبہ ثابت نہ ہو. اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا. میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں. جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو. اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی. اور یہ تعلیم ان کو عوام کے سامنے اس طرح رہنے کی خود ان کے پیشوا
مولانا اشرف علی تھانوی نے دی ہے. جیسا کہ کمالات اشرفیہ میں لکھا ہے، کسی نے یہ سوال کیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز جب کی جاتی ہے اور کھانا مٹھائی وغیرہ دیا جاتا ہے تو اس کو لینا کیسا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی کا جواب اللہ اکبر. انہوں نے یہ لکھا کہ عوام کے سامنے آپ نیاز لے لیجئے، ان کو کنفیوژن میں مت ڈالیے، لیکن اس نیاز کے کھانے کو آپ کسی جگہ دفن کر دیجئے. کھائیے مت، دفن کر دیجئے، لیکن عوام کو دکھانے کے لیے آپ لے لیجئے. تو یہ منافقانہ چال ان کو ان کے اکابرین نے سکھائی ہے، اور ان کو یہ آج کے دیوبندی ان چال کو آج کے دیوبندی فالو بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.